میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اور سنو، سب سے تعجب کی بات، میں حدیث پڑھ رہا تھا، رونگٹے کانپنے لگے. میں سچ بتا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی، حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا. ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، اسلام ریئلٹی کی بات کرتا ہے، حقیقت کی بات کرتا ہے. اولاد کی بات جہاں تک آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جو فرمایا، اور اس کے علاوہ مساوات کی جہاں تک بات آئے، میں کل ملا کر کے آج کے دن کی ایک عظمت بتاؤں. آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب، انسانوں کے عروج و ارتقاء کا انقلاب، جہالت سے نکالنے کا انقلاب، برائیوں سے باز لانے کا انقلاب. ارے وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ شراب نوشی اور قمار بازی میں فخر کرتے تھے. 50 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کا رواج تھا. 50 سال پرانی شراب نشہ زیادہ کرتی ہے، لیکن ایک فرمان رسول تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. حضرت انس کہتے ہیں میں کہبہ خانے میں لوگوں کو شراب پیالوں میں بھر کر کے دیا کرتا تھا. ایک شام ایسی آئی کہ مدینے میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی. صرف اعلان ہوا، جیسے ہی یہ آواز گونجی مدینے کی گلیوں میں، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ وہیں سے پٹک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے توڑ دیا. وہ ایک دن تھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی. ایک فرمان رسول نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی. انقلاب. میرے عزیزو، یہاں رک کر کے میں اس انقلاب پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. وہ صحابہ سے آپ کی محبت ہے یا نہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس صحابہ سے ہماری محبت. اس رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہاں آتے بھی نہیں آپ. اس رسول سے آپ کو بے پناہ محبت ہے. آج اگر میں کہوں، ہر بچہ ہر جوان یہ کہنے کو تیار ہے اس ناموس مصطفیٰ پر تم کیا دو گے؟ چندے کی بات نہیں، گردنیں دینے کو تیار ہے. اور پھر مساوات کی بات جہاں تک میں کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اٹھایا تھا، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ، 20 اپریل کو وہ رسول تشریف لایا ہے جس نے انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرایا ہے. تم انسان ہو تو کیسے جیو، جانوروں کی طرح نہیں. دنیا تمہیں جنگلی بنانا چاہتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جنگل سے چھوٹے ہوئے یہاں پہ بھی آئے ہوئے، یہاں پہ مطلب دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے. انسانوں کی طرح جینا سکھایا میرے آقا نے، انسان کو انسانیت سے آشنا کرایا. سب سے بڑا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ انسان ہیں، چاٹ کر تو نہیں کھاتے. زمین پر آپ کے سامنے چاول ڈال دیا جائے، دال ڈال دیا جائے اور کہا جائے چاٹ کے کھاؤ، آپ کہیں گے میں بکری کتا تھوڑی نہ ہوں، مجھے پلیٹ میں دو، ہاتھ اٹھا کر کے کھاؤں گا. تو اتنا تو آپ کو پتا ہے انسان اس طرح سے کھاتا ہے، انسان ویسے نہیں کھاتا. تو میرے آقا نے یہ بھی بتایا انسان عزتوں کا محافظ ہے، کتوں اور گدھوں کی طرح زنا نہیں کرتا بازاروں پر. وہ جانور ہیں، ان کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. جو گدھا جس گدھی کو پالے، جو کتا جس کتیا کو پالے، ان کے ہاں عقل و شعور نہیں. لیکن انسان بھی اگر اسی صفت میں جینا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگل کے راج کی طرح، جانوروں کی طرح جینے کا سلیقہ دیا جا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے وہ سلیقہ نہیں دیا. آج پوری دنیا کو ایک رواج دیا جا رہا ہے. یہ کامن باتیں، کیا مولویوں کی بات سنتے ہو؟ آؤ ننگے ہو جاؤ، آؤ ننگے ہو جاؤ بازاروں میں، تم بھی ننگے ہم بھی ننگے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ جو سوشل میڈیا چلانے کے لیے دیا جا رہا ہے مفت میں دیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا اور نہ جانے کتنے ایسے، یہ اسنیپ چیٹ، یہ جو سوشل سائٹس ہیں ایک دوسرے کو چیٹ کرنے کے لیے سب سے ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں. اس کا کوئی سبسکرپشن چارج نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا، 1 روپیہ بھی نہیں. ارے اگر کوئی ایجوکیشن لینا ہے، آپ کو کوئی کورس کرنا ہے، انٹرنیٹ میں بھی بہت سارے اپلیکیشن ایسے ہیں جو وہ چارج لیتے ہیں سبسکرپشن کا. منتھلی آپ کو فیس دینا پڑتا ہے، وہاں پر تو فیس دینا. یہ چیٹنگ کے جتنے ایپ ہیں کیوں
کھلے عام مفت دیے جاتے ہیں. آپ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرو, ننگی تصویریں بھی بھیجو, ننگی تصویریں دیکھتے بھی رہو. میرے عزیزو, یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں. اور سنو, سب سے تعجب کی بات, میں حدیث پڑھ رہا تھا, رونگٹے کانپنے لگے. میں سچ بتا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی, حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا, بھائی صاحب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ. اتنا کہے گا وہ کہ دیوار پیچھے چلے جاؤ بھائی. اس کو سب سے شریف آدمی سمجھا جائے گا. یہ میرے آقا نے آخری زمانے کی علامتیں بتائی. یہ دنیا وہ مزاج دے چکی ہے. آج کوئی مولوی بولے ان نوجوانوں کو تو سب اس پہ برس پڑیں گے. کون سے زمانے کے مولانا ہو آپ؟ کیا لڑکیوں سے بات کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ ایک نہیں, ہم 70 لڑکیوں سے روز بات کرتے ہیں, روز چھوڑتے ہیں. دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی. یہ اتنا نارمل کر دیا گیا, کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی. اور پھر میں کہتا ہوں تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈاکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بہنوں کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی. میرے عزیزو, اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لوگ بازاروں میں لا دیں گے. باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں. ہم نے مصر میں دیکھا ہے, آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے بھی. اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں, تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں. لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائف نہیں ہیں, یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں, یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں, ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حیرت ہوتی ہے, باپ لے کر کے آتا ہے. اور یہ کسی میں غیر ملک کی بات نہیں کر رہا, مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بغداد میں, عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. کہ اب زمانہ ننگا ہو جائے گا. اور اس طرح سے تمہیں آج مسحور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دو. ارے اس کا مت سنو. کوئی چٹکلے سنانے والا ہو, شادیوں کی بات کرنے والا, عورتوں کی بات کرنے والا, اس کو وائرل کرو, خوب سنو اس کو. مزیدار مفتی ہے, مزیدار مولوی ہے. لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے, تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے, پرانے خیالات والا آدمی ہے. عزیزان گرامی, آپ سے میں یہ کہتا ہوں, تم جس اسلام کی بات کرتے ہو وہ اسلام نہیں ہے. یہ میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا, میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے, انہوں نے بھابیوں کو نہیں دیکھا تھا. برسوں ہو جاتے, اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا. اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں, ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد, تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے, دیواریں گونجنے لگ جائے. اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد, تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام کا؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں, تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں. ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے, یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے, میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے, باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں. مردوں کو, علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے. وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی, دل پر چوٹ لگتی ہے. میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتے جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا, اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں ہماری بہنیں آج. اور حد تو یہ ہے, اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے, حدیث مبارکہ ہے, قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے, لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے, یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. اس دن بھی اعلان ہوگا, اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں. یہ بے حیائی کا دور. آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا, آؤ اس نقطے پر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے. حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بھی میرے پاس دنیا آئی تھی, اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو, میں نے ٹھکرا دیا. دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ, ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا, مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں, تیرے دولت و مال کی بھی نہیں. تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ مجھے لے لے گی.